बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा जो समात हुई है, इस समात ने पहिया उल्टा घुमा दिया है और इस वक्त एक जानिब तो फौजी अदालतों के हवाले से अब एक या दो समातों के अंदर फैसला आना है, लेकिन आज का दिन बड़ा वाज़ेह था क्योंकि आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जजेस के अहम तरीन रिमार्क्स ने पूरा मंजरनामा वाज़ेह कर दिया है। क्या इमरान खान के लिए उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं? क्या इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहिया अब उल्टा घूमेगा? इस हवाले से इन रिमार्क्स के मुख्तलिफ तर्जुमे शुरू हो चुके हैं, जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के कोर्ट मार्शल यानी कि इमरान खान के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर फौज की तलबी, फिर फौज के हवाले इमरान खान का होना और वहां पर फिर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट होना इस वक्त कहा यह जा रहा है। और तज्जियाकार जो है उनका यह मानना है कि उसकी राह हमवार होती जा रही है। और ये जो बेंच है, अलबत्ता इस बेंच के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ हमले भी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आज के दिन में, उन पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, पहले दिन की समात आपके सामने है, किस तरह के मामलात हुए और एक 9 रुकनी बेंच बना, फिर 9 रुकनी लार्जर बेंच टूटा, 7 रुकनी बेंच जो है वो नया तश्कील हुआ और इस बेंच ने समात भी की, इनिशियल और रिकॉर्ड मांगा। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान आज का जो मामला है वो मैं आपके सामने पहले रख दूं ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मेरी दरखास्त दीगर दरखास्तों से अलग है। मैंने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा यह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहते हैं। मैंने तहरीरी मारूज़ात भी जमा करा दी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और वकील से इस्तफसार किया कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शक गैर कानूनी है। मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आईन है। वकील फैसल सिद्दीकी की दलील पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट कब अमल में आता है ये बता दें। कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस विफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। फौज जो है वो चार्जशीट कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। बताएं, कमांडिंग ऑफिसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? कोई दस्तावेज तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा होता है। जस्टिस मज़ाहिर ने इस्तफसार किया कि आप यही नहीं बता सकते कि किन दर्ज मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात दर्ज की गई हैं। ये भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि कैसे फौज की जानिब से यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। इस बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो? फौज का अंदरूनी तरीक़ाकार क्या है जिसमें तय होता है कि सिविलियन को हमारे हवाले किया जाए? क्या आर्मी अथॉरिटीज़ ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले करो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है? आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जुर्म जरूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है ये बता दें। अदालत के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल किया कि ज़ाब्ता फौजदारी में दफात आर्मी एक्ट में कहाँ है? इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला फौरन तय करने का है कि कहां ट्रायल होगा। फैसल सिद्दीकी के जवाब पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। आपने कहा कि आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीक़ाकार को देखें, फिर तो हमें इनफरादी तौर पर एक शख्स की गिरफ्तारी को
دیکھنا پڑے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے کب سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی منظوری دی، ٹرائل کا فوراً کیسے طے ہوتا ہے، یہی تو سوال ہے۔ اب یہ وہ نکتے ہیں جو اگر اپیرنٹلی دیکھا جائے تو آرمی ایکٹ کے حوالے سے اس کے تحت سویلینز کے ٹرائل کے اندر یہ مشکلات پیدا کریں گے، یعنی اس سے جو گورنمنٹ سائیڈ ہے اس کے لیے ایک دھچکا ہے، لیکن آگے چل کے چیزیں بدلتی بھی ہیں اور پہیہ بھی الٹا گھومتا ہے۔ اور چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسدادی دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے۔ فوج کی سویلینز کی حوالگی کی درخواست میں صرف ٹھوس بنیاد نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ بالکل فوج حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے، انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے سویلینز کو مانگ سکتی ہے، مسئلہ بس اتنا ہے کہ فوج نے کوئی ٹھوس بنیادوں پر ان لوگوں کو نہیں مانگا، یعنی کہ اس چیز کو چیف جسٹس نے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے خاموشی پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بریک لے لیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ کافی وغیرہ پئیں، سوالات کے جواب نہ دینے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کیا۔ سماعت کے دوبارہ آغاز پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر سے ریمارکس دیے کہ کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اگر سویلین فوجیوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے تو اس کا ٹرائل ہوگا، اور یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا۔ دیکھنا ہوگا کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں لانے کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت منتقل کیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسدادی دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے، مگر فوج نے ٹھوس بنیادیں نہیں دیں۔ اس دوران سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سویلینز کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالت غیر معمولی حالات میں ہی فعال ہو سکتی ہے، ایکٹیو ہو سکتی ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں عدالت نے قرار دیا کہ فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں۔ اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس پر سابق چیف جسٹس کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ حکومت کا موقف یہ ہوگا کہ آج کل جنگی حالات ہیں۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ 21ویں ترمیم کے فیصلے کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہیں تو لارجر بینچ ہی بنا لیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ لارجر بینچ بننے پر بہت کمفرٹیبل ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے فوجی عدالتوں کو لیجیٹمائز کرنے کا بینچ غالباً 8 یا 9 رکنی تھا، تو ظاہری بات ہے یہ 7 رکنی بینچ ہے۔ عدالت نے درخواستوں پر سماعت پیر 26 جون کو صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ پیر کو سلمان اکرم راجہ کے دلائل سے سماعت کا آغاز کیا جائے گا۔ از خود نوٹس لیں گے اور نہ جوڈیشل آرڈر کریں گے، لیکن تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ اس کیس کا نتیجہ منگل تک نکل آئے۔ اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فہرست ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے مجموعی طور پر 59 لوگ ہیں جن کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ لاہور سے 28، راولپنڈی 8، گجرانوالہ 10، میاں والی 5 اور فیصل آباد سے 5 لوگوں کے نام فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ فہرست میں محمود الرشید کے داماد اکرم عثمان، عباد فاروق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کے نام بھی شامل ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواست ہے اس کے تحت یہ نام سامنے آئے ہیں، جبکہ 9 مئی کے واقعات میں پنجاب حکومت نے گرفتار کیے جانے والوں کی فہرست عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے، اور ڈیٹا جو ہے اس کے اندر جو پنجاب حکومت کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے اس رپورٹ میں فوج کی حراست میں ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں، جبکہ رپورٹ میں نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلا کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی شامل نہیں ہے۔ اور یہ رپورٹ جو ہے اس کے مطابق توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے۔ 9 مئی واقعات پر انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت 51 مقدمات درج ہوئے اور 1888 افراد کو ATC قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں سے 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر اور 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، جبکہ انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت 33 افراد کی شناخت پریڈ بھی ہوئی ہے، اور انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت 232 افراد ضمانت پر رہا ہوئے ہیں اور 500 افراد کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس ذاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ اہم ہے۔ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو
ریمارکس دیے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس کے ریمارکس جنہیں ہائی لائٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی درخواست دائر کر سکتی ہے کہ سویلینز کو حوالے کیا جائے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر بھی ہوتا ہے، یہ الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان نے ادا کیے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان ریمارکس جو ہیں ان کے مختلف ترجمے شروع ہو چکے ہیں، مختلف طریقے سے انہیں انالائز کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے سے ان ریمارکس کو آپ کہہ لیں کہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے اپنے اپنے حساب سے۔ اور اس سب کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا کورٹ مارشل جو ہے، عمران خان کی ملٹری کورٹس کے حوالگی جو ہے اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی حوالگی اور عمران خان کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی، اور اس کے لیے کیس بنایا جا رہا ہے جو کہ 1-2 ہفتے مزید بنے گا، اور وہ کیس بہت کم مضبوط ترین کیس بنایا جائے گا، ایک پورے ڈاکومنٹس کا پلندہ جو ہوگا عمران خان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ہوگی۔ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اس وقت صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ الزامات جو ہیں ان کی بارش شروع کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ 9 رکنی بینچ عمران خان، اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور جسٹس عمر عطا بندیال کی مکمل مشاورت سے تشکیل پایا گیا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، اور کیا باتیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی یہ میسج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نامزد چیف جسٹس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، مگر بینچ پھر بھی بضد ہے اور فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ سینئر ترین جج نے بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ اندیشہ ہے، یہ اندیشہ نہیں، یہ دھمکی ہے، اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ جب سینئر ترین جج نے کہا میں اس عدالت اور بینچ کو نہیں مانتا، اگر میں یہ بات کروں تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں۔ پٹیشن دائر کرنے سے پہلے 2 سینئر وکلاء چیئرمین پی ٹی آئی سے ملے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا آئینی موقف اپنایا تو 2 سینئر وکلاء منتیں کرنے لگے کہ بینچ سے نہ اٹھے، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام انہوں نے اور بھی بڑی تنقید کی، اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ انہوں نے لگائی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو خوف ہے، میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو بیانات ہیں انہیں، اور جو کل کی 20 منٹ کی تقریر ہے اسے استعمال کیا جائے گا اس فیصلے کو نہ ماننے کے لیے ایک بنیاد کے طور پر، اور یہی ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد بھی حکومت نے ڈال دی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔